مجھے خواجہ غلام فرید کا سہارا لینا پڑے گا اس روایت کا ترجمہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا تھا گود کرنا میں خیش قبیلہ ایک سونے ڈڑے نام. قبلہ خلیل الرحمن چشتی صاحب دعوت برکاتہ قدسیہ کا بڑا خاص طور ہے. اور قبلہ جمیل الرحمن چشتی صاحب وہ تو پنجابی اور سرائکی کو اس طرح لیتے ہیں کہ عشق کی معراج ہو جاتی ہے. گھول کھتا میں خیش قبیلہ ایک سونے ڈڑے نا تو قسم خدا دی وہی پیارا لگنا ہے سانو بابل ویر تے ماں تو عمر گزارا وچ قدماں دے ایک بار جے آنکھیں ہاں تو غلام فریدا میں دور نہ تھی سا تیری زلف دی ٹھنڈی چھان. ان آستانوں سے زلف کی ٹھنڈی چھائیں ملتی ہیں. ان آستانوں سے رحمت کونین کی زلف کی خوشبوئیں بڑھتی ہیں. ان آستانوں سے کریم آقا کی نظر کرم کی عطائیں ملتی ہیں. اور کہاں سے آقا ممبر پہ بیٹھ گئے تو میں منانا میں کون ہوں؟ سروں نے اس کے اندر رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہا نہیں منانا. ان کا شاید حضور کوئی اور تعارف سننا چاہتے. ان کا آپ مطلب کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے فرزند ارجمند ہیں نور نظر ہیں. آپ نے فرمایا سنو ما بال اقوام یزعمون فیہم اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو میری نسبتوں پہ اعتراض کرتی ہے اور یہ عقیدہ رکھتی ہے ان رحمی لا ینفو کہ میری نسبتیں فائدہ کوئی نہیں دے گی. میں یہ جملے علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ نے خدا سنو میری نسبتوں کا فیضان. ان کا خدا کی قسم قیامت والے دن میں جس کی شفاعت کروں گا وہ تو ہوگی سو ہوگی. اس کی تو قبولیت میں شک کوئی نہیں ہے مگر وَإِنَّا مَنْ لَأَشْفَعُ لَهُ لَيَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ میں جس کی سفارش کر دوں گا آگے وہ جس کی سفارش کرے گا وہ بھی مان کے تو یارو ہم تو نوکر ہیں. ہم تو اس طرح کے کیا ہیں وہ لوگ جو نہیں بولے وہ نہیں ہے. میری تو ایک ساس نوکر اس در کی اس گھر کی. ہم تو اس در کے نوکر ہیں. اس در کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب قیامت والے دن میری اور میری نسبتوں کی خیرات بٹ نہیں ہوگی نا تو شیطان ایڑیوں پہ کھڑا ہو کے کس پہ؟ ایڑیوں پہ کھڑا ہو کے یوں اپنا آپ دکھائے گا کہ شاید کسی نوکر کی نظر مجھ پہ بھی پڑ جائے. شاید حضور کی شفاعت کی خیرات مجھے بھی مل جائے. شاید رحمت کونین میری طرف بھی تکلے میری طرف بھی تکلے. حسین عزیز وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بس پیغام کی طرف چلا گیا. آپ نے پورے سفر کربلا میں ایک ہی بات کی تو میرا کوئی اور مقصد نہیں. ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما کوئی اور میرا مقصد نہیں ہے. میں نکلا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ برائی سے روکوں اور نیکی کا کیا دوں حکم. سورہ آل عمران کو ذرا پڑھیے گا. کنتم خیر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والے خوش نصیبوں. یہ منصب چھوٹا منصب نہیں ہے. 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے تڑپ کے کہا تھا یا اللہ جن کی یہ شان ہے میرے امتی بنا دے. چل یہ نہیں تو جن کی یہ شان ہے میرے امتی بنا دے. چل یہ نہیں تو جن کے چہرے چودھویں کی طرح چمکیں گے وہ میرے امتی بنا دے. چل یہ نہیں تو جن کے نیت کرنے پہ تو نیکی کا اجر لکھ دیتا ہے وہ میرے امتی بنا دے. 9 بار جواب آیا تھا نہیں 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 نہیں. پوچھا مولا کس لیے؟ کہا یہ سب میرے مصطفیٰ کے یہ سب حضور کے امتی یہ سب رحمت کونین کے امتی ہیں. تب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے تڑپ کے کہا تھا مالک 9 باریاں گزر گئی
میں نے دعا نہیں بدلی، تو نے عطا نہیں۔ اب 10ویں بار میں دعا بدل لیتا ہوں تاکہ عطا بدل جائے۔ کہا موسیٰ 10ویں بار کیا مانگتا ہے؟ کہا 9 بار کہا تھا میرے امتی بنا دے، اب کہتا ہوں اگر یہ ان کے امتی ہے تو مجھ موسیٰ کو بھی مصطفیٰ کا امتی بنا دے۔ کرم ہے ان کے گدا، ان کے گدا، ان کے گدا۔ اور حضور ہم تو آپ کا دامن پکڑ کے آپ کے وسیلے سے کہتے ہیں ان کے گدا، اور ان کے وسیلے سے ہیں ان کے گدا، ہے ان کے گدا۔ کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ اس امت سے تعلق ہے آپ کا، اس امت سے تعلق ہے آپ کا۔ سر پہ خیر الامم کا تاج سجایا گیا، اور ڈیوٹی کیا لگائی گئی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ ہم اس ڈیوٹی میں کتنے گر گئے ہیں کہ اوروں کو کیا حکم دیتے ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے، خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ حج بھی کیتی جانے یا لوگ بھی کیتی جانے، یہ ہے پیغام حسین۔ کھا کے مان یتیمہ دا پچ مسیتی جانے یا، چھری نہ پھیری نفسہ دے وہ دنبے کیتی جانے یا، فرض بلائی بیٹھے یا نفلہ نیتی جانے یا، دل دے پاک پوتر اجرے پری پلیتی جانے یا، وہ گھر میں جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے۔ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، 2 گز رقبہ، قبر کیا ہے؟ اس کے سرحانے لگی تختی کیا ہے؟ 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ، 2 گز رقبہ فٹ دا کتبہ۔ ایویں نہیں تو اڑائی، ایویں نہیں تو اڑائی، جو تو کرنا تو وہ پرنا، جو میں کرنا میں وہ پرنا۔ سنو حالے بھی عقل نہ آئے، کڑکن ہٹیا کمبل کوٹے ٹوٹ گیا لگ تیرا، کڑکن ہٹیا کمبل کوٹے ٹوٹ گیا لگ تیرا۔ اجے گناہ تو باز نہ آئے، باؤ مرد دلیرا، باؤ مرد دلیرا۔ بول نہیں رکھنا پہن پر آما، پل وچ جا دفنانا، دور جانا تینو مینو سب نو چھڑ کے، بوتا چر نہیں لانا، دور جانا تینو سب نے چھڑ کے، بوتا چر نہیں لانا۔ اور مک جانے سب جھگڑے تیرے، ایٹ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تنکسے نہیں آنا۔ یہ درگاہیں، یہ بارگاہیں اور یہ صحبتیں اور یہ مجلسیں، میں تو جب سے وہاں بیٹھا ہوں نا، خدا کی قسم سادات کے چہرے کو تک تک کے ایک ہی حدیث کے لفظ دہرا رہا ہوں۔ مولا تیرے محبوب نے کہا تھا ہم قوم لا یشقا جلیسہم، کہ تیرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بے صحبت اور سنگت میں آ کے بدبخت بھی بیٹھ جائے تو اسے خوشبخت بنا۔ چشتی آباد میں آنے والوں، خدا کی عزت کی قسم میں علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ وہ جس مجلس کا تذکرہ صحیح بخاری میں ہم پڑھتے سنتے پڑھاتے ہیں، ویسی ہی مجلس، وہ ایسے ہی خوش نصیب لوگوں کو میسر آتی ہے، بس من کی نیت ٹھیک ہے، من کی نیت ٹھیک ہے۔ مجھے اس بات پہ اجازت دے دیں کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا طرز حیات کیا ہے؟ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں، میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے، 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر، وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں۔ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں۔ نمازی ہوں میں پکا پنج گانا، نمازی ہوں میں پکا